بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ ہمارا دین اسلام بہت ہی اچھا مذہب ہے۔ یہ ہمیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں راستوں کو صاف ستھرا رکھنا اور خاص طور پر راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کرو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماطۃ الاذی عن الطریقۃ صدقۃ۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ جو لوگ راستے کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں اور ایسی چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں جس سے گزرنے والے کو تکلیف پہنچتی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص راستے پر چل رہا تھا۔ اس نے ایک جگہ زمین پر کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی دیکھی، تو اس نے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا کہ اس بندے کی مغفرت فرما دی، تمام گناہ معاف کر دیے۔ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ اگر راستے پر کوئی گندگی پڑی ہوئی ملے یا کوئی ایسی چیز جس سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہو، جیسے کانٹا، پتھر، کیل، کانچ کا ٹکڑا اور پھلوں کے چھلکے وغیرہ، جس سے پھسلنے یا ٹھوکر لگنے کا خطرہ ہو، تو اس کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو راستہ چلنے میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ یہ بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ ایمانیت پر دین اسلام۔ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ یہ ہر وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں سیدھی سچی راہ دکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ساجی نہیں، اس کے ماں باپ نہیں، اس کا کوئی اولاد نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ بے نیاز ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی نبوت رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اب قیامت تک انسانوں کا دین اسلام ہے۔ اسی کو اپنانے میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین و مذہب اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو آپ پر مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ اب اس میں کوئی کمی و زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند فرما دیا۔ زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ سکھاتا ہے، ہر موڑ پر ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں تمام خوبیاں اور بھلائیاں موجود ہے۔ ہر اچھی بات کی تعلیم دیتا ہے اور ہر بری بات سے منع کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام اکبر تھا۔ اس کے دماغ میں یہ غلط خیال سرایت کر گیا تھا کہ نعوذ باللہ حضور کے دین کی کل مدت 1000 سال تھی جو پوری ہو گئی، اس لیے وہ دل کھول کر اسلامی احکام کو باطل کرنے میں مشغول ہو گیا تھا، اور اس کے لیے اس نے خود ساختہ مذہب دین الہی کی بنیاد رکھی تھی جس میں ڈھیر ساری خرابیاں تھیں۔ اس دین میں داخل ہونے والوں سے جو کلمہ پڑھوایا جاتا تھا اس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ
اکبر خلیفۃ اللہ میں شامل کیا جاتا تھا۔ شاہی محل میں ناقوس بجائے جاتے اور آگ روشن کی جاتی تھی، مگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے لاپرواہی برتی جاتی تھی، بلکہ دیوان خانے میں کسی کی مجال نہ تھی کہ علانیہ نماز پڑھے۔ مقام نبوت کی توہین کی گئی اور معراج وغیرہ کا مذاق اڑایا گیا۔ بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کیا جاتا، قانون نکاح میں تبدیلی کی گئی، تدفین کے طریقے بدل ڈالے، ملاقات کے وقت سلام کرنے کی جو اسلامی تعلیم تھی اس کو ختم کر کے نیا طریقہ رائج کیا گیا۔ بعض چیزیں جو حلال تھی اس کو حرام کہہ دیا اور بعض چیزیں جو حرام تھی اس کو حلال کہہ دیا۔ سور کو پاک سمجھا جانے لگا، علماء، مجتہدین اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جانے لگا، حتیٰ کہ سورج وغیرہ کی پرستش بھی کی جانے لگی۔ اکبر کی اس بددینی اور اسلام سے دوری میں اس وقت کے درباری علماء کی غلط صحبت اور خوشامد کو بڑا دخل تھا۔ اس میں ملا مبارک کے 2 لڑکے ابو الفضل اور فیضی سر فہرست تھے۔ مشہور بزرگ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے کے تھے۔ انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ اس نئے مذہب یعنی دین الہی کا مقابلہ کیا اور اس بارے میں بڑے کارنامے انجام دیے۔